کوئی ایسا آدمی ہے جو بہت زیادہ بوڑھا اور ضعیف ہے اور کمزور ہے، وہ روزہ نہیں رکھ سکتا۔ اگر روزہ رکھے گا تو اس کی صحت بگڑ جائے گی، جان کو خطرہ ہے، اور کبھی اس کی صحت لوٹنے کی بھی امید نہیں ہے، غائب ہو چکی ہے، کبھی اس کی صحت نہیں لوٹے گی۔ تو شریعت نے اب اس کے لیے تلافی بتلائی ہے کہ یہ روزہ نہ رکھے بلکہ اس کا فدیہ ادا کرے۔ اب آپ یہ پوچھیں گے کہ فدیہ کیا ہوتا ہے؟ فدیہ ایک روزے کا اوسط درجے کا ایک فقیر کو 2 وقت کا کھانا کھلانا ہے۔ اب اوسط درجے کا 2 وقت کا کھانا ایک فقیر کو اگر ہم دیں گے تو تقریباً 100 روپیہ اس پر خرچ ہو جائے گا۔ تو یہ ایک روزے کا فدیہ ہے۔ ان لوگوں کا جو بہت زیادہ بیمار ہیں، روزہ رکھ نہیں سکتے، صحت واپس لوٹ نہیں سکتی، یہ ان کا فدیہ ہے۔ جو لوگ ٹھیک ٹھاک ہیں اور وہ روزہ نہیں رکھیں اور پھر وہ فدیہ ادا کریں تو فدیہ اس طرح سے نہیں ادا ہو سکتا۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ دیکھو، بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے۔ ایک آدمی کے پاس فرشتہ آیا اور اس سے کہا کہ بھئی، انسان کی شکل میں فرشتے نے کہا کہ تمہیں کیا چیز پسند ہے؟ وہ آدمی کوڑھی تھا، جسم کے اندر سفید یہ داغ ہو گئے تھے اس کے، اور جو ہے اس سے کوڑ چوتی رہتی تھی۔ تو اس نے فرشتے سے کہا، جو فرشتہ اس کے امتحان لینے کے لیے انسان کی شکل میں آیا تھا، اس نے کہا کہ جی مجھ سے لوگ گھن کرتے ہیں، اپنے پاس نہیں بیٹھنے دیتے، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ بیماری میرے اندر سے ختم ہو جائے، اور میں پیسے کے اعتبار سے بھی بہت زیادہ کمزور ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں فقیر ہوں۔ تو اس فرشتے نے دعا مانگی کہ اللہ اس کے صحت ٹھیک کر دے، اس کا چمڑا ٹھیک کر دے، اور اس کے مال میں برکت عطا فرما، اور ایک اونٹنی اس کو دے دی۔ اب ایک اونٹنی سے اس کی جو ہے اتنی برکت ہوئی، ہزاروں اونٹ اور اونٹنیاں اس کی جنگل میں گھومنے لگی۔ پھر دوسرے بندے کے پاس آیا، دوسرے سے کہا کہ بھئی تمہیں کیا پسند ہے؟ اس نے کہا جی میرے سر پہ بال نہیں ہے، میں گنجا ہوں، لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، اپنے پاس مجھے کوئی بٹھاتا نہیں، اور میں مالی اعتبار سے بہت زیادہ کمزور ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں در کی ٹھوکر کھاتا رہتا ہوں، کوئی مجھے اپنے پاس نہیں بٹھاتا۔ تو فرشتے نے اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ اس کو بال عطا فرما، اور پھر اس کو ایک گائے دے دی، اس کے لیے بھی دعا کری، یا اللہ اس کے اس مال میں، گائے میں برکت عطا فرما۔ اس کے بہترین بال آ گئے، اللہ نے اس کو بہترین بال عطا فرما دیے، اور اس کی ایک گائے کی برکت سے سینکڑوں گائے جنگل میں گھومنے لگی۔ پھر یہی فرشتہ تیسرے آدمی کے پاس گیا جو نابینا تھا، اس سے کہا بتاؤ بھائی تمہیں کیا پسند ہے؟ یوں کہ جی میرے لیے تو، لوگوں کے لیے تو رات میں ہی اندھیرا ہوتا ہے، میرے لیے تو دن میں اجالا ہونے کے باوجود بھی اندھیرا ہے، اور میں در کی ٹھوکریں کھاتا رہتا ہوں، اور میرے پاس کچھ ہے بھی نہیں، میں بہت فقیر اور قلاس ہوں، میں چاہتا ہوں کہ مجھے بینائی نصیب ہو جائے۔ تو فرشتے نے دعا مانگی، یا اللہ اس کو بینائی عطا فرما۔ فوراً اس کی بینائی واپس آ گئی، اور پھر اس کے لیے ایک بکری دی۔ اس ایک بکری سے اتنی بکری پیدا ہوئی، اتنی بڑھوتری اور برکت ہوئی ان کی بکری میں، اس کی بکریوں میں، کہ 2 پہاڑوں کے درمیان جو وادی تھی وہ بھری رہتی تھی۔ جب ان بندوں کو اللہ نے خوب ترقی دی، خوب پیسہ دیا،
خوب مال عطا فرمایا. جب یہ عروج پر تھے اور پورے بنی اسرائیل میں چرچے میں تھے، امیری میں، تو اللہ نے پھر وہی فرشتے کو دوبارہ بھیجے ان کے پاس. اب فرشتہ آیا اس آدمی کے پاس جس کے اندر سے کوڑ چوہا کرتی تھی. اللہ نے اس کو صحیح چمڑا دیا تھا اور اس کو اونٹنی بھی دی تھی. اس سے اس فرشتے نے انسانی شکل میں سوال کیا کہ بھائی دیکھو میں ضرورت مند ہوں اور تو جو ہے ایسا تھا، تیرے پاس کچھ نہیں تھا، اللہ نے تجھے مال عطا فرمایا ہے اور تجھے جو ہے صحیح جسم دے دیا. اب میری ایک ضرورت ہے، تو مجھے کچھ جو ہے میری ضرورت کو پورا کر دے. تو اس نے آنکھ دکھانی شروع کر دی. کہنے لگا تم یہ کیسے کہہ رہے ہو، یہ مال تو میرے باپ کے پاس بھی تھا، میرے دادا کے پاس بھی تھا اور میرے پاس بھی، میں ایسا تھا ویسا تھا، میں تیری مدد نہیں کر سکتا. تو فرشتے نے دعا مانگی، یا اللہ جیسے یہ پہلے تھا اس کو ایسا ہی کر دے. تو اس کا چمڑا ایسے ہی بہنے لگا، کوڑی ہو گیا وہ، اور اس کی جتنی بھی اونٹنی تھی وہ ساری ایک کے بعد دیگر مرنے لگی اور سارا جنگل اس کے اونٹنیوں سے مر کر کے سڑنے لگا اور اس کو ایسا ہی کر دیا جیسے وہ پہلے تھا. پھر وہ آیا اس آدمی کے پاس جس کے سر پہ بال نہیں تھے، لوگ جس سے نفرت کرتے تھے، گھن کرتے تھے، اور اس سے بھی اس فرشتے نے انسان کی شکل بنا کر وہی سوال کیا کہ بھئی تو گنجا تھا، لوگ تجھے بٹھاتے نہیں تھے اور تیرے پاس کچھ نہیں تھا، اللہ نے تجھے گائے دے دی اور اس سے تیری ہزاروں گائے اب موجود ہیں، تو میری یہ ضرورت پوری کر دے، میں اپنا سفر طے کر لوں گا، اس گائے کے ذریعے سے دودھ پیتا ہوا چلا جاؤں گا، میں سفر میں ہوں. اور تو ایسا تھا. اس نے کہا، اس نے بھی آنکھ دکھائی، یوں کہ تو ایسا کیسے کہہ رہا ہے، یہ مال تو میرے باپ داداؤں سے چلا آ رہا ہے اور میں تو بالکل صحیح و سالم تھا، میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا. اس نے آنکھیں دکھائی. اس فرشتے نے پھر اللہ سے دعا مانگی، اللہ جیسے یہ بندہ پہلے تھا اسے بھی ایسا ہی کر دے. وہ پھر گنجا ہو گیا اور جتنی گائے تھی وہ ساری برباد اور تباہ ہو گئی، مر گئی. اب یہ آیا نابینے کے پاس. نابینے سے کہا کہ بھائی میں مسافر ہوں اور مجھے یہ ضرورت ہے آج، اور تو پہلے نابینا تھا اور اللہ نے تجھے بینائی عطا فرمائی اور تجھے جو ہے بہت ساری بکریاں عطا فرمائیں، تیری وادی کی وادی بھری ہوئی ہے. اس نابینے نے کہا کہ بے شک جو تو کہہ رہا ہے میں ایسا ہی تھا، میرے پاس کچھ نہیں تھا، میں نابینا تھا، در در کی ٹھوکریں کھاتا تھا، اور آپ نے جو بات بتائی ہے بالکل صحیح ہے. آج تو میرے پاس آیا ہے تو جتنی بکری تجھے میری بکریوں کے ریوڑ میں سے چاہیے تو ان میں سے جتنا چاہے لے کر چلا جا، یہ سب اللہ کا فضل ہے، میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے. تو اس فرشتے نے دعا دی، اللہ تیرے مال میں اور برکت عطا فرمائے. تو یہ دو آدمی ناکام ہو گئے امتحان میں اور یہ نابینا آدمی کامیاب ہو گیا. تو مال کے ذریعے سے، اولاد کے ذریعے سے اور اچھا دن دینے کے ذریعے سے اللہ آزمائش کرتا اپنے بندوں کی. کبھی دے کر آزماتا ہے، کبھی لے کر آزماتا ہے. کبھی سختیاں آئیں گی، کبھی پریشانیاں آئیں گی، کبھی غم آئے گا، کبھی موت ہوں گی، کبھی بھلائیاں آئیں گی. تو آدمی خوشی میں ہنہنائے نہیں اور غم کے اندر اتنا روئے نہیں، چیخ پکار نہ کرے، صبر اور شکر کے ساتھ رہے اور اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرے. تو یہ بندہ ہے دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے والا. یہ ہے کامیابی کی علامت. ان دو آدمیوں نے ناشکری بھی کی، جھوٹ بھی بولا، تو اللہ نے ان کو ویسا ہی کر دیا، چھین لیا. لئن شکرتم لازیدنکم، تم میرا شکر کرو گے تو زیادہ کر دوں گا، اپنے مال میں اضافہ کر دوں گا، تیری نعمتوں میں اور بڑھوتری کر دوں گا. اگر تو ناشکری کرے گا تو میں اپنا عذاب بھی دوں گا.
تو ہم جہاں پر بھی ہیں، جس ماحول میں بھی ہیں، جس چیز میں بھی ہیں، ہم اس میں اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیشہ تم اپنے سے نیچے لوگوں کے ساتھ بیٹھو، اگر تم ان کے ساتھ بیٹھو گے تو تمہارے پاس جو اللہ نے نعمت دے رکھی ان کی قدر تمہارے دل میں پیدا ہوگی کہ تیرے پاس سب کچھ ہے، ان کے پاس بیچاروں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر تو اپنے سے اونچے لوگوں کے پاس، کوٹھی گاڑی بنگلے والوں کے پاس بیٹھو گے تو اپنے پاس جو نعمتیں ہیں ان کی ناقدری پیدا ہوگی کہ ان کے کیا عالی شان بنگلے ہیں، کیا ٹھاٹ باٹ ہے، کاش میرے پاس بھی ایسا ہوتا۔ تو اپنی نعمتوں کو جو اللہ نے دے رکھی ان کی ناشکری پیدا ہوئی، اور دوسروں کی نعمتوں پر جو ہے حرص اور لالچ پیدا ہوا۔ تو یہ مہینہ جو ہے ہمیں اپنے اندر تقوی پیدا کرنے والا، شکر ادا کرنے کے لیے، ہدایت پر آنے کے لیے مہینہ عطا فرمایا۔ اور دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے قرآن پاک ایک ایک لفظ یاد ہے۔ آپ سنا رہے جبرائیل کو رمضان میں، ساری شریعت آپ کے سینے میں موجود ہے، لیکن ایک چھوٹی سی رات 30 سیکنڈ کی بات کو اللہ نے بلا دیا۔ اللہ نے بتا دی کہ یہ رات اس رات میں ہے شب قدر، اور آپ اس کو بتانے کے لیے جا رہے ہیں، اور راستے میں 2 آدمی جھگڑ رہے ہیں، ان کے بیچ بچاؤ میں جھگڑے کی وجہ سے اللہ نے اس رات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہن سے بھلا دیا۔ جو آپس کے تنازعات ہیں یہ اتنے محروم کر دینے والے آپس کی لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں کہ ان سے جو ہے بڑی بڑی رحمتیں جو ہیں ان سے ہم محروم ہو جاتے ہیں۔ جو 2 آپس میں لڑنے والے ہیں، جو قوم آپس میں لڑائی جھگڑا کرنے والی ہے، ان کی دعائیں رد کر دی جاتی ہیں، اللہ کی نظر سے وہ گر جاتے ہیں۔ اپنے سینے کو دوسروں کے لیے آئینے کی طرح رکھو، نہ لڑو، نہ جھگڑا کرو، نہ جھوٹ بولو، نہ غیبت کرو، نہ چغل خوری کرو۔ تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورا قرآن یاد ہے سینے کے اندر، لیکن یہ رات کیوں بلا دی گئی؟ یہ جھگڑے کی وجہ سے۔ جھگڑا اتنا منحوس ہے کہ اس سے جو ہے اتنی اہم رات کی تعین اللہ نے اٹھا لی، اور انسانوں کو بتا دیا کہ میں چاہوں تو پورا چیپٹر کا چیپٹر تمہارے سینے میں داخل کر سکتا ہوں، تمہارے سینوں محفوظ کر سکتا ہوں پورا قرآن کو، اور اگر میں چاہوں تو تم جو ہے 1 سیکنڈ کی بات کو تم جو ہے یاد نہیں رکھ سکتا، میں ان کو بھلا سکتا ہوں تمہارے ذہن سے۔ کوئی آدمی غرور نہ کرے اپنے علم پر، کوئی آدمی غرور نہ کرے اپنے مال پر، کوئی آدمی غرور نہ کرے اپنی نعمتوں پر، عاجزی اور انکساری پیدا کرو اپنے اندر۔ بہرحال یہ چیزیں ہیں جو میں نے آپ کو بیان کی ہیں۔ ہمیں اس مبارک مہینے کی قدر کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور گناہوں سے بچنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔